بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللہم آمین۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ ایسی پابندی میں نے نہیں دیکھی کہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور ہمارے بہت محبوب بھائی حبیب بھائی کی یاد دلانے سے جو حدیث چھوٹ گئی تھی پیچھے کی، اس کو انشاءاللہ لیتے ہیں۔ اور وہ چیپٹر نمبر 5 ہے، باب، اس میں ایک حدیث لکھی تھی، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ تو ہر حدیث میں فائدے ہیں، تو اس کی بات کیا ہے؟ بہرحال اس حدیث کو ہم سنتے ہیں کہ اس حدیث میں آج ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو اتنا تو سمجھ میں آتا ہے ماشاءاللہ کہ جب قرآن ہاتھ میں ہو اور جب حدیث کی کوئی کتاب ہاتھ میں ہو تو ہمیں معلومات کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ دین نالج کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے۔ قرآن عمل کے لیے، حدیث عمل کے لیے، نالج کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ نے نالج نہیں لیا، عمل لیا۔ تو ہمیں بھی جیسے ہی اب ہم نے قرآن کا درس سننا شروع کیا یا حدیث کا درس سننا شروع کیا تو ہماری نظر اس بات پر ہو، ہمارا دماغ اس بات پر کام کرے کہ آج مجھے اس حدیث سے عمل کرنے کا کون سا طریقہ سیکھنا ہے۔ یہ اہم ترین بات ہے۔ تو دیکھیے آج کی جو حدیث ہے وہ ہے، اس میں حدیث نمبر 6 لکھا ہوا ہے، حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس ومعمر عن الزہری نحوه قال عن الزہری نحو قال اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس قال۔ اب یقین کیجئے میں جب سند کو پڑھتا ہوں، ان مقدس افراد کے نام پڑھتا ہوں جن کے واسطے سے ہم کو یہ صحیح حدیث پہنچی ہے، مجھے فخر ہوتا ہے ایک ایک حدیث پر۔ اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا، آپ نے بھی پہلے پڑھا ہے کہ ایک ایک حدیث کے بیان کرنے سے پہلے جن ہمارے مقدس علماء کا، سلف کا نام آتا ہے کہ انہوں نے ان سے سنا اور انہوں نے ان سے سنا، فلاں نے ان سے سنا، تو یہ مسلمانوں کا وہ کارنامہ ہے جو کسی قوم نے اپنے نبی، اپنے بڑے سے بڑے لیڈر اور کمانڈر اور بادشاہ کے ساتھ میں نہیں کیا ہے۔ کہ یہ بولنے والے اتنے اتھینٹک ہے کہ ان کا بڑا ہی خطرناک انٹرویو لیا جا چکا۔ ان کا انٹرویو کس نے لیا؟ امام بخاری نے۔ تم کیسے ہو، تم کیسے ہو، تم کیسے ہو، تم کیسے ہو، تب یہ کہا۔ تو اتنے سارے واسطوں کے بعد جو حدیث پہنچی، اس کے جو آخری نیریٹر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ جب آپ صحابی کا نام لیں گے اب وہاں چھانبین نہیں ہوگی۔ صحابی کے نام کے بارے میں چھانبین نہیں ہوگی کہ وہ سچے تھے یا جھوٹے تھے، اچھے تھے یا برے تھے، جوان تھے یا بوڑھے تھے، ان کا حافظہ مضبوط تھا یا کمزور تھا۔ وہاں یہ سارے سوالات نہیں ہوں گے، حالانکہ وہ انسان ہیں۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس لیے ان کو وہ سرٹیفکیٹ ملا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ سورہ فتح پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ دونوں باتیں ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہونا چاہتا ہے، وہ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے، کہ ہم بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اور سچے مسلمان بن جائیں اور اسلام کی ہر بات کو سنیں اور عمل کریں، کرکری نہ کریں، پخ نہ نکالیں، ایسا کیوں ویسا کیوں نہ بولیں، میں نہیں مانتا یہ نہ بولیں۔ تو یہ جو ہے، اس لیے صحابہ جو ہے بیان دا کوشچن، وہ صرف اچھے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ قال، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ کوشش کریں کہ ہر حدیث کو جب سنیں تو اس کے عربی الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ باقی کی حدیث ہم بعد میں پڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے؟ مجھے انبیاء کو چھوڑ کر
حضرت آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی بھی بادشاہ، کسی بھی زمانے کا کوئی شخص جس نے لوگوں پر سرداری کی، ان کے حالات میں یہ بتا دو کہ اس نے اپنی سرداری کے باوجود، اپنی شہنشاہیت کے باوجود، اپنے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے گھر کو روپے پیسوں سے، جائیداد سے، مال سے نہ بھرا ہو، اپنے اوپر نہ لٹایا ہو، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے رشتہ داروں پر نہ لٹایا ہو، یہ بتا دو۔ آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی سی میونسپلٹی کا جو ممبر بنتا ہے، بننے کے بعد ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ پہلے پیسہ خود کھاتا ہے۔ ہر جگہ سے جو پیسہ مل رہا ہے وہ کھاؤ، جس سے ملے، جہاں سے ملے، جس قدر ملے کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی لیے لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے ممبر بن جائیں سیاسی دنیا میں، تاکہ پیسے کھا سکیں اور لوگوں پر ظلم کریں، اور اپنے بادشاہ ہونے کا، گورنر ہونے کا، پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کا، اور جیسے جیسے چھوٹے چھوٹے عہدیدار ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں۔ سرپنچ چھوٹے سے گاؤں کا، وہ کیسے فائدہ اٹھاتا؟ کیا یہ بات آج کی ہے؟ یہ انسانی دنیا کی تاریخ ہے۔ اس کو سامنے رکھو کہ جو شخص بھی اگر بادشاہ بن گیا، سردار بن گیا، اس نے کیا فائدے اٹھائے، اس کے گھر والوں کو کیا فائدے ہوئے، اس کے دوستوں رشتہ داروں کو کیا فائدے ہوئے، اس نے زمین کتنی ہڑپ کر لی۔ اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کو دیکھو۔ آپ نبی ہیں، آخری نبی ہیں، کوئی آپ کے بارے میں چوں نہیں کر سکتا۔ آپ کے گھر میں کیا ہوتا تھا؟ آپ نے کتنے پیسے بٹورے، نعوذ باللہ؟ آپ نے کون سا محل اپنے لیے بنوایا؟ آپ کے جسم پر کپڑے کیسے ہوتے تھے؟ آپ کے گھر میں برتن کیسے ہوتے تھے؟ آپ کے بیوی بچے کیا کھاتے تھے؟ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کیا دیا؟ آپ نے اپنی قوم کو کیا دیا؟ مال، پیسہ، ایسا ویسا کیا دیا؟ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم انبیاء کی جو ہماری سوسائٹی تھی، ہمارے انبیاء کے جتنے ممبر تھے، ہم کسی کو درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے ہیں، درہم اور دینار کے وارث نہیں بناتے ہیں، ہم تو علم کے وارث بناتے ہیں، علم کے وارث بناتے ہیں۔ اب مجھے اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، جب سے یہ بنی ہے جب تک یہ رہے گی، ایک سنگل کسی شخص کو بتا دو، علماء کو بتا دو، علماء میں کوئی عالم ایسا گزرا ہو کہ جس نے کیا کیا کہ اس نے درہم و دینار کا، روپیوں کا، ڈالرز کا، یورو کا، اس کا اور اس کا اپنے گھر کے لوگوں کو وارث نہ بنایا ہو۔ اور یہاں ایک بات بھی کہتے چلوں کہ امت کے ہر فرد کے لیے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنی بات یا اپنی زندگی میں اپنی چھوٹی موٹی جائیداد تجارت کا وارث نہ بنائے اور سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے۔ ان کے لیے جائز نہیں تھا، جو امت میں سب سے اشرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے قانون بنایا، قرآن نے ایسے بتایا، نبی نے ایسے بتایا۔ تو امت کی شان تو یہی ہے کہ اس کا غریب اور امیر مال و دولت کمائے اور خود کھائے اور کھلائے، اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرے، اور اگر دنیا سے جائے تو انہی کے لیے چھوڑتا بھی جائے۔ یہ امت کے لیے، انبیاء کے لیے نہیں ہے، ان کی شان الگ ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ ہمارا حال ایسا تھا کہ یمر علینا شہر بعد شہر، ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ گزرتا، ویطلع علینا ہلال بعد ہلال، اور ایک مہینے کا چاند نظر آتا، اس کے بعد دوسرے چاند نظر آتا۔ کیا ہوتا؟ کتنے مرغے برقرے کھائے جاتے، کون کون سی ڈش بنتی تھی؟ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے، وَلَا يُوقَدُ فِي بَيْتِنَا نار، ہمارے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ سخاوت جس کو بولتے ہیں، سخاوت اس کو نہیں بولتے ہیں کہ میرے پاس 10,000 درہم تھے تو میں نے کیا کیا، 10,000 اللہ کے راستے میں دے دیا۔
کسی بھی وجہ سے دیا، الحمدللہ، بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، اللہ کو مقبول ہے، اللہ کو پسند ہے، مگر ہمیں تو کمپیریزن کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا اور دنیا کے باقی تمام افراد کا، ساری دنیا کا، جو آپ کے زمانے میں تھی، جو آپ کے بعد آئیں، جو قیامت تک آئیں گی۔ ایک سنگل مثال آپ کو نہیں ملے گی جس میں کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بادشاہ ہونے، سردار ہونے اور ساری قوت ہاتھ میں ہونے کے باوجود اپنے گھر میں کچھ نہیں دیا، اپنے گھر کو جھونپڑا رکھا، اپنے گھر میں ڈشیں نہیں بنائی، مرغے بکری چکن فش نہیں کھائی، اور بڑے بڑے شاندار سونے چاندی کے برتن نہیں تھے، اور گھر جو ہے ڈیکوریٹڈ نہیں تھا، بہت بڑا ویلا تھا، بہت بڑا یہ تھا وہ تھا۔ یہ میں کمپیریزن کر کے بتا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے تو ویلا میں رہیں تو حرام، اگر آپ نے مرغی بکری کھائی تو حرام۔ میرا حال کیا ہے، میں بھی چھوٹا موٹا مولوی ہوں، چھوٹا موٹا بکرا کھا لیتا ہوں۔ وہ ایک گاؤں میں ایک مولانا صاحب گئے تو وہاں کبھی کوئی عالم آتا نہیں تھا، بڑے خوش ہو گئے، تو سب پریشان تھے کہ مولانا صاحب کو کیا کھلائیں۔ آخرکار تنگ آ کر مولانا سے پوچھا کہ حضرت نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کے شایان نشان کیا چیز پکائیں۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، چھوٹا موٹا مولوی ہوں، چھوٹا موٹا مرغا کھا لیتا ہوں۔ تو یہ تو ہوا ایک لطیفہ، لیکن میرے بھائیوں سچ مچ اپنے نبی کی شان کے بارے میں سوچئے، وہ سخی تھے، کیسے سخی تھے، صرف لٹایا، صرف دیا۔ اور آگے اس میں شرح میں میرے سامنے بخاری شریف کی پہلی جلد رکھی ہے، تو دیکھیے اس میں ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال لا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھ لیجئے شریف بھائی، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کوئی چیز مانگی گئی، ما سئلہ کا مطلب دنیا کی کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے کہا نہیں، آپ نے کہا نہیں۔ جس نے ہمارے نبی سے ان کی حیات شریفہ میں کوئی چیز مانگی، کھانے کی، پینے کی، کپڑوں کی اور مال و دولت کی، ضرورت کی، آپ نے صرف دیا، لفظ لا نہیں کہا، نہیں کبھی نہیں کہا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو قصیدہ بردہ کی آپ نے تعریف سنی ہوگی، وہ بات الگ ہی ہے۔ تو وہ قصیدہ بردہ میں حضرت بوسیری نے جو اشعار کہے ہیں اس میں انہوں نے جو ہے تو ایک مصرع کہا ہے، کیا پیارا کہا ہے، اتنا پیارا واللہ کہ بار بار اس کو دہرانے کا جی چاہتا ہے، اور دہراتا بھی ہوں، آپ بھی دہرائیں گے۔ اور جیسے کہ لوگوں کو گانے کے الٹے سیدھے بول پسند آتے ہیں، تو تنہائی میں اور دوسروں کی موجودگی میں اچانک وہ اس بیتو کے الفاظ کو جس نے محبت اور عشق اور ایسا ویسا لکھتا ہے اس کو گنگناتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ ہم کو تو قرآن پڑھتے رہے آج تک اس کا مزہ نہیں آیا، حدیثوں کا مزہ نہیں آیا۔ بات ایک ہی ہے میرے بھائیوں، ہمارا کنیکشن ابھی تک لوز ہے۔ حضرت بوسیری نے اپنی شاعری میں کیا فرمایا، ما قال لا الا فی تشہدی، کیا پیاری بات ہے واللہ، کیا پیاری بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما قال لا، ہمارے نبی نے اپنی زبان پر کبھی لفظ نہ کہیں، کبھی نہیں بولا ہے، الا فی تشہدی، تشہد میں بولا ہے۔ بتائیے تشہد میں کہاں بولا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ہمارے نبی کی زبان سے لفظ لا اگر نکلا ہے تو نماز کے تشہد میں، ما قال لا الا فی تشہدی، کیا بات کہی ہے۔ یقین مانیے معلوم نہیں کتنے درجات ان کے جنت میں بلند ہوں گے اس حقیقت کے بیان کرنے میں، ما قال لا الا فی تشہدی۔ اسے بار بار گنگنائیے، اسے یاد کیجئے، پھر اس کے معنی پر ہمیشہ غور کیجئے، تاکہ یہ جو مصرع ہے ہمیں بھی گائیڈ کرے اور ہم بھی کوشش کریں کہ زندگی میں کسی کو نہ بولیں۔ مگر نہ بولنے کا مطلب پھر سمجھ لیجئے یہ نہیں ہے کہ جو شخص کسی چیز کا مستحق نہ ہو ہم اس کو بولے بھائی لا تو نہیں بولنا ہے، چلو دے دو۔ ہمیں چھان بین کرنی ہے، مستحق تک پہنچانا ہے، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اٹھا کے فوراً کسی کو اس نے مانگا ہم نے دے دیا نہیں کرنا ہے۔ یہ فتویٰ میرا نہیں ہے،
وقت کے سب سے بڑے مفتی جو ابھی ہمارے درمیان میں زندہ ہیں، ڈاکٹر یوسف القرضاوی، انہوں نے اپنی کتاب فقہ الزکاة میں لکھی ہے اور علماء نے اس کو تسلیم کیا، اور بھی علماء نے کہا ہے، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ تو ہمیں تو چھان بین کرنی ہے۔ ہاں، نہ کہنے کا مطلب یہ ہے کنجوسی سے اگر نہ کہا تو پکڑ ہوگی، اگر کنجوس بنے جہاں دینا تھا وہاں دینے میں کنجوسی کی، اب پکڑ ہوگی، تو یہ الگ بات ہے۔ تو یہ جو آپ نے ابھی الفاظ سنے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، میں یس کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، ایک تو یہ بات ہوئی۔ آگے تو اور عجیب و غریب بات ہے، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے، رمضان میں سب سے زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ رمضان میں سب سے زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، سحری جو ہماری مختلف کھانوں کے ساتھ ہوتی ہے وہ پیٹ بھر کر ہوتی ہے، اور جب افطاری آتی ہے تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے، ٹریپل ہو جاتی ہے، مختلف چیزیں ایک سے ایک چیز بڑھ کر وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے نا۔ جب ہم افطاری کرتے ہیں نا تو افطاری کرنے کے وقت اپنا بھی جائزہ لیجئے اور جو لوگ ہیں موجود ان کا بھی جائزہ لیجئے، تو آپ حیرت کریں گے کہ ہم افطاری کے وقت جس بےتابی سے چیزیں کھاتے ہیں اتنی بےتابی سے ہم کھلاتے نہیں ہیں۔ افطاری کے وقت ہم ایک حد تک خود غرض بن جاتے ہیں، یہ کوئی بری بات نہیں، مگر بات ہو رہی ہے افضل کی، سب سے بہتر قوم، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ افطاری میں کھانے پینے کا کوئی اچھا پیس جو آپ کو پسند ہے، اور افطاری کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور ابھی آپ نے پہلا لقمہ بھی نہیں لیا یا لیا، آپ نے اٹھا کر فوراً اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، یا دوستوں کی محفل میں، رشتہ داروں کی محفل میں ان کو دیا ہو، سب سے پہلے ان کو کھلایا ہو، شاید کسی نے کیا ہو تو ماشاءاللہ جتنی مبارک نتیجہ کم ہے، مگر وہ جو اضطراری حالت ہوتی ہے کہ جس میں بھوک کی وجہ سے دماغ زیادہ کام نہیں کرتا، اس حالت میں آپ کیا سخاوت کریں اور میں کیا کروں، اور اس حالت میں رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے سحری میں اور کیا کھاتے تھے افطاری میں؟ تو اس میں وہ صحابی کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اجود ما یکون فی رمضان، سب سے زیادہ سخی بن جاتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل، جب جبریل علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی تھی کیا ہوتا تھا؟ وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، رمضان کی ہر رات میں خود سے آ کے ملتے تھے، ان کو خود ہی خیال ہوتا تھا کہ رمضان ہے چلو محمد کے پاس چلوں، نعوذ باللہ، یہ حکم اللہ کا ہوتا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو معمولی سے پرندے کا پر بھی نہیں ہلتا۔ جبریل علیہ السلام کی کیا مجال کہ اللہ نے نہیں کہا وہ شوق میں نبی کے پاس چلے جائیں، قرآن کے حفظ کا، قرآن کے یاد رکھنے کا، قرآن کے معانی سمجھنے کا، قرآن کا نور دینے کا، یہ اہتمام اللہ نے کیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ رمضان میں ہر رات میں جبریل علیہ السلام نبی سے ملتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ فَيُدَارِسَهُ القرآن، تو دونوں قرآن کا ریویژن کرتے تھے۔ اور علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو بخاری شریف کے سب سے بڑے ایکسپلینیٹر ہیں اور جن کی شرح کے ساتھ عموماً بخاری دنیا بھر میں چھپتی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے تو سال بھر کے بعد ریویژن کر کے پھر دوبارہ یاد ہو جاتا تھا اور یہ بات چلتی رہی، یہ بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد رہتا تھا، آپ نہیں بھولتے تھے، مگر اس کو پختہ کرنے اور قرآن کے الفاظ کا جب جبریل علیہ السلام جو ہے ریویژن کرائیں گے تو میرے بھائی وہاں وہ قرآن کے الفاظ کا ریویژن نہیں ہو رہا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر جو نور، جو علم، جو حکمت چھپی ہوئی ہے وہ منتقل کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ جب موبائل کو چارج کرتے ہیں یا کسی اور چیز کو چارج کرتے ہیں تو آپ بولتے ہیں یہ اتنے بائٹ کا ہے، تو ہر بائٹ
قرآن کا ہر لفظ ایک بائٹ تھا کہ جس کی نورانیت، علمیت، للہیت، خشونت، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت اور اس میں چھپے ہوئے احکام، ان سب کو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے اور محض آپ کے بیٹھنے سے وہ چارجنگ خود بخود شروع ہو جاتی تھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ جن مقدس مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس وقت کی کیفیت، اور پچھلی گفتگو میں یہ بات گزری ہے کہ حضرت انس فرماتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دفن کیا اور ابھی ہم نے مٹی کے ہاتھ بھی صاف نہیں کیے تھے تو ہمیں اپنے ایمان میں فرق محسوس ہوا۔ یہ وہ چارجنگ ہے جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کی چارجنگ الیکٹرانک ہے، نظر نہیں آتی مگر ہو جاتی ہے، تو یہ تو اللہ کی چارجنگ تھی جو ایسی ہوتی تھی اور جس کو صحابہ نے محسوس کیا۔ تو جبریل علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو قرآن کے الفاظ، قرآن کے معانی، قرآن کا ترجمہ، قرآن کے اندر کا چھپا ہوا نور، یہ سب کی سب چیزیں وہ ہر رات رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے دیتے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں کوئی بڑی تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے مثال دینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے تو یہ کہا اجود من الریح المرسلہ، انتہائی تیز چلنے والی ہوا جو ہے اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سخی تھے۔ یہ اس حدیث سے ابھی بات یہ ہے کہ یہ جو بخاری ہے یہ عجیب و غریب کتاب ہے، اور میں نے عرض کیا تھا شروع ہی میں کہ بخاری کے بارے میں علماء نے کہا ہے فقہ البخاری فی ابواب البخاری، بخاری کے سمجھنے کی شان یہ ہے کہ امام بخاری نے جس حدیث کو جس چیپٹر میں لکھا ہے اس چیپٹر میں کیوں لکھا آپ اس کو سمجھ جائیں۔ اور وہ ایسی نازک بات ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ علماء بھی بسا اوقات ساری بخاری پڑھنے پڑھانے کے باوجود کبھی کبھی چکرا جاتے ہیں کہ اس حدیث کا اس چیپٹر سے کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کے سامنے بریانی کیسے بنائی جاتی اس کا طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ بولنے کے بعد میں نے آپ سے کہنا شروع کیا کہ آپ کو اگر ایک آدمی کو کھانا ہو تو 1 کپ پانی لیں، اگر 2 کو لینا ہو تو 2 کپ لیں، 3 کو لینا ہو تو 3 لیں، پھر دودھ اس میں اتنا لیں، پھر ان دونوں کو پکائیں، اس میں جو ہے تو وہ چینی اتنی ڈالیں اور اس کی پتی یہ ڈالیں، تو آپ کہیں گے بھائی یہ بریانی کی تعریف ہے یا چائے کی تعریف ہے؟ یعنی جو فرق ان دو مثالوں میں آپ کو سمجھ میں آ رہا، امام بخاری نے جو چیپٹر کا ٹائٹل رکھا ہے اور ٹائٹل کے نیچے جو حدیثیں لکھی ہیں کبھی کبھی ان میں اتنا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر عالم دین، عالم صاحب، مفتی صاحب، فاضل صاحب اس کو غور نہ کریں جیسے ہمارے علماء نے کیا، جیسے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور علامہ عینی نے، جو امام ہمارے علامہ ابن حجر عسقلانی شافعی مسلک کے تھے اور علامہ عینی حنفی مسلک کے تھے، تو ان دونوں کی جو بخاری کی شرح ہے وہ بہت مشہور ہے۔ ان لوگوں نے جس طرح سے غور کر کر کے ایک ایک حدیث کا جو ہے تار جوڑا ہے اس ٹائٹل سے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیا ہے نا، بہت پیارا ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ جو ابھی آپ نے حدیث سنی جس میں بیان ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، رمضان میں اور زیادہ ہو جاتے تھے، جبریل علیہ السلام آتے تھے، یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے باب بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی۔ تو اس لیے یہ سوال کھڑا ہوتا کہ وحی کیسے شروع ہوئی، اس کا اس حدیث سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ چلیے میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ اگر سن رہے ہیں تو شریف بھائی آپ جو ہے یہ دیکھیے، شریف بھائی یہ جو ہے آپ مجھے مجلس کے اختتام پر یہ جوڑ بتانے کی کوشش کیجئے کہ چیپٹر کا ٹائٹل ہے وحی کیسے شروع ہوئی، اور جو حدیث بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے
رمضان میں زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور قرآن کا ریویژن ہوتا تھا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب اس حدیث کا اس باب میں، چیپٹر میں، اس ٹائٹل میں جو امام بخاری نے ذکر کیا تو اس کا کنیکشن کیا ہے کہ یہ جائز ہو جائے کہ بھئی وحی کے شروع ہونے کے بارے میں یہ حدیث بھی بولی جا سکتی ہے۔ تو اس کا جوڑ آپ سوچئے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں بھی کوئی غیب سے نہیں لاتا ہوں، کتابوں میں ہی پڑھ کے میں نے سمجھا ہے، اپنے علماء اور اساتذہ سے سمجھا ہے، تو پھر ہماری تحقیق، ہماری ریسرچ کہاں تک پہنچی ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ذکر کیا گیا، لفظ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کا اجود سخی تھے۔ اجود جود سے بنا ہے، جیم واو دال، جود۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں اردو میں تو کیا کریں گے؟ ہم ترجمہ کریں گے سخاوت۔ سخاوت، دل کھول کر دینا، کسی کی مدد کرنا، اور اس میں دنیا کی ہر چیز آ گئی، پیسہ، کھانا، کپڑا، گھر، ایسا ویسا جو بھی انسان کو ضرورت کی لگتی ہے وہ دینا، اور دل کھول کے دینا، اس کا نام ہے سخاوت۔ عربی میں دو الفاظ بولے جاتے ہیں، ایک لفظ بولا جاتا ہے جود، جیم واو دال، اور دوسرا لفظ بولا جاتا ہے صدقہ۔ صدقہ، جود میں اور صدقہ میں علماء نے فرق بتایا، اور وہ فرق عربی زبان کے اندر سے نکلا ہوا ہے، کوئی علماء کی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو اصل میں جود کہتے ہیں شریعت میں، شریعت کے اندر کہنا لفظ شریعت میں جود کہتے ہیں اعطاء ما ينبغی لمن ينبغی۔ کیا بات ہے، اعطاء ما ينبغی لمن ينبغی۔ آپ سوچئے کہ عربی زبان ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ وہ چیز دینا جس کو ضرور دینا چاہیے اس کے لیے کہ جو اسی چیز کا مستحق ہے۔ اب دو باتیں ہیں، کون کس چیز کا مستحق ہے؟ وہ جس چیز کا مستحق ہے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، آپ نے اس کو وہی دیا۔ اور صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں آپ کے دل میں یہ بات آئی میں اپنے رب کو خوش کروں، اور آپ نے اپنی جیب سے 2 درہم دے دیے، کھانا کھلا دیا، گاڑی دے دی، زمین دے دی، کچھ بھی دے دی۔ آپ کا جی چاہا کہ میں یہ دوں، بادشاہ نے ہیرے جواہرات تقسیم کر دیے، جو بھی کسی نے کسی کو دے دیا۔ یہاں صدقے میں دینے والے کی مرضی ہے، دینے والے کی چاہت ہے، وہ جو چاہے دے، کم دے، زیادہ دے، اور جو چاہے دے۔ جود یہ نہیں ہے، جود یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ کون کس چیز کا مستحق ہے۔ کون کس چیز کا مستحق ہے، اور جب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی اس چیز کا مستحق ہے تو وہی چیز آپ نے اس کو دی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہر فقیر، ہر غریب، جو بھی میرے پاس، آپ کے پاس، کسی مسلمان کے پاس آئے، ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے پیسے دے دیے، کم دیے، زیادہ دیے، جو بھی دیے۔ ہو سکتا ہے اس کی اصل ضرورت پیسے نہ ہو، کپڑا ہو۔ اب آپ سے یہ نہیں بولے گا کہ حضرت اصل میں مجھے کپڑے چاہیے۔ کوئی بیمار ہے، وہ دوا کا مستحق ہے، وہ یہ صحیح بولے گا، نام پوچھیں گے، یہ بتاؤ بھائی، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں پیسے چاہیے، یا تمہیں دوا چاہیے، یا تمہیں کپڑا چاہیے، یا تمہیں جاب چاہیے، یا تمہیں یہ چاہیے، یا تمہیں وہ چاہیے۔ آپ نے دیکھا کسی سخی کو یہ سب پوچھتے ہوئے؟ پوچھے گا بھی نہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ سیدھی بات ہے، بھئی یہ پیسے لے لو۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے کیا کیا، اس کو جو ہے کھانے پینے کی چیز دے دی، گھر سے کھانا دے دیا، ہوٹل میں بٹھا کر کھلا دیا، یا اور اس طرح کی بات۔ یا آپ گئے تھے ہاسپٹل میں، آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک شخص ہے، وہ پریشان حال کھڑا ہے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسا ہے، وہ یہ ہے، ڈاکٹر کی فیس دینی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ آپ نے کہا پیسے لے لو۔ آپ کہیں گے دیکھیے اس کو جو چاہیے تھا وہی میں نے دیا۔ جی ہاں، مگر اس نے آپ کو بتایا، آپ نے نہیں معلوم کیا۔ تو جود یہ ہے کہ تم معلوم کرو کس کی کیا ضرورت ہے، اب جس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت ایسی پوری کرو،
ایسی پوری کرو اس سے ضرورت سے زیادہ دے دو، اور پھر اس پورے جال میں، اس پورے ورک میں نیت صرف اللہ ہو، نیت صرف اللہ ہو، نہ لوگوں کو دکھانا ہو، نہ ضرورت مند کو خوش کرنا ہو، نہ کوئی اور نیت ہو، للہ و فی اللہ، اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور بس۔ تو یہ جو ہے جود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مفہوم بھی عطا فرمائے، اور صدقہ بھی ہم کرتے ہیں تو نعوذ باللہ کوئی برا کام نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو صدقہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم جو بھی صدقہ دیتے ہو، یہاں صدقہ سے مراد علماء نے سارے مالی نیک کام بتائے ہیں کہ تم اگر کسی کی مدد کرو، تم اگر صدقہ دو یا کوئی نیک کام کرو تو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی صدقے کو باطل مت کرو، کینسل مت کرو، بالمن والاذی، احسان جتا کر یا تکلیف پہنچا کر۔ ارے میں نے یاد ہے تمہیں فلاں وقت یہ دیا تھا، آپ کی نیکی ختم، یا آپ نے صدقہ کیا، مدد کی، جو بھی کیا، اور پھر اس کے بعد تکلیف بھی پہنچائی، کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچائی، غصہ ہو گئے اس پر کسی بات پر، آپ نے اس کو جو ہے تو حقارت کی نظر سے دیکھا، تو یہ تکلیف ہے۔ تو ہمیں نیکی کرنا ہے، اور ایسے کرنا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اسے بھول جانا ہے، وہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اور مجھے فخر ہوتا کہ میری چھوٹی سی مجلس میں ایسے میرے بعض بھائی بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اسی بات کا ثبوت دیا، تو انہوں نے نیک کام کیا، خرچ کیا، اور بھی نیک کام کیے، لوگوں کو جاب دلانا کا معمولی کام ہے، وہ یہاں رہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا یہ تھا کہ جو مسلمان جو ہے جاب نہیں کرتا اس کو جاب مل جائے، اور انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی مدد کی، ماشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ ظفر کون سی چیز ہے کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھ کے بولے کہ آپ نے اچھا کیا، فلاں نے اچھا کیا تو بس سارا کام ہو گیا، نعوذ باللہ۔ آپ کی نیت صاف ستھری تھی، جب آپ نے کام کیا، چاہے پیسوں سے چاہے کسی اور ذریعے سے، اور اللہ کے یہاں دونوں چیزیں ریکارڈ ہیں۔ آپ نے جو خرچ کیا اور آپ کی جو نیت اللہ کی تھی وہ سب ریکارڈ ہو گئی، اب وہ نہیں خراب ہونے والی۔ تو یہ تو بات میرے بھائی وہ ہوئی۔ اب اس میں ہم کو اس حدیث کے بارے میں یہ بھی سننا ہے کہ اس حدیث میں جو ہم نے ابھی سنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے، اور قرآن مجید کا مذاکرہ ہوتا تھا، ریویژن ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ مزید باتیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کی شرح میں لکھی ہیں۔ یقین مانیے اتنی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ اس میں انہوں نے کہا اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، کیا کیا معلوم ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے، یہ معاف کیجیے گا، یہ باتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شافعی علماء میں بہت بڑے پائے کے عالم تھے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ہر وقت سخاوت کی دعوت دینی چاہیے، سخی بنے، ہم اس بات کا ایک دوسرے کو بار بار یہ سکھائیں، سمجھائیں۔ اور ابھی جب میں نے جیسے ہی الفاظ بولے مجھے ایک عجیب و غریب واقعہ یاد آ گیا۔ مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھی اور ابو داؤد شریف کی ایسی شرح لکھی ہے کہ آج تک جو ہے اس کو سب سے اچھی شرح کہا جاتا ہے، سنن ابی داؤد کی جو شرح علامہ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ اتنے بڑے محدث تھے، مگر ہمارے نادان بعض مسلمان علماء بھی وہ تبلیغی نصاب میں انہوں نے جو ہے فضائل کی ضعیف حدیثیں لکھی ہیں چند، تو اسی کو بنیاد بنا کر ان پر بڑے بڑے حملے کیے گئے، نعوذ باللہ، ان کی شان گھٹائی گئی ہے۔ مگر یہ سارے کام صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہوتے، عربوں میں نہیں ہوتے، تو وہ تو آج تک ان کو علامہ المحدث الکبیر لکھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے اپنی آپ بیتی میں کہ جب میں چھوٹا تھا، 7-8 سال کا تھا، میرے والد کیا کرتے تھے، ویسے مجھے خرچ کے لیے وہ کبھی کچھ نہیں دیتے تھے، بار بار نہیں دیتے تھے، لیکن ہفتے میں ایک آدھ دفعے کچھ نہ کچھ پیسے دیتے خرچ کرنے کے لیے۔ دینے سے پہلے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے لکھا کہ میرے والد میری والدہ کو یہ بتا دیتے تھے کہ
کہ دیکھو فلاں دن اتنے بجے میں تمہارے سامنے زکریا کو کچھ پیسے دوں گا کہ جاؤ بیٹا جاؤ کچھ کھا پی کے آؤ، بس وہ اتنا بولتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا، اسی دن سے جب بیوی شوہر کی بات سنتی تو وہ بہلا کر پھسلا کر انہوں نے کہا کہ میرے سامنے میری والدہ محترمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ مجھے سخاوت کے قصے سناتی، غریبوں کی فلاں نے کیسے مدد کیا تھا، انبیاء کے، صحابہ کے، اچھے لوگوں کے، اچھے مسلمانوں کے واقعہ سناتے رہتی، اٹھتے بیٹھتے وہ اس فلاں وقت نے ایسا کیا، اس میں ایسا ہوا، وہ اس میں ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا کہ وہ 2-4 دن کے بعد کا جو ٹائم تھا جو طے کیا تھا ماں باپ نے، پھر میرے والد مجھے آواز دیتے زکریا ادھر آؤ، میں آتا، یہ لو بیٹے یہ کچھ پیسے لو جاؤ کیا کرنا وہ کرو، اور وہاں سے اس کے بعد چلے جاتے۔ حضرت مولانا زکریا نے لکھا کہ جیسے ہی پیسے میرے ہاتھ میں دیکھے میرے والد سامنے سے چلے جاتے، میری والدہ کہتی بیٹے آج اللہ نے تمہیں 4 پیسے دے دیے، اب بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، وہ چاکلیٹ کھانا ہے، بسکٹ کھانا ہے، کیا یہ وہ کھانا ہے، اس وقت کی جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں بازاروں میں بکتی تھی، یا پھر تم اللہ کو خوش کرو گے؟ تو ان واقعات کے سننے کا، پھر ماں کی توجہ دلانے کا، ماں کی تربیت کا انہوں نے لکھا مجھ پر ایسا اثر ہوتا کہ میں کہتا بھی میں غریب کو دیتا ہوں، ہاں بیٹے بہت اچھی بات ہے، اب کون سے غریب کو دو گے؟ دیکھو محلے میں فلاں آدمی ہے نا بہت غریب ہے، جاؤ اس کو دے کے آؤ۔ حضرت زکریا نے لکھا میں فوراً خوشی خوشی ایسا بھاگ کے دوڑ کے شوق سے میں جاتا کہ ارے کیا بات ہو گئی، اتنے میں نے یہ سنا میں نے وہ سنا، اور بھاگ کے ان کے پاس جاتا اور ان کو بڑی گرم جوشی سے وہ پیسے دے کے واپس آیا، اور میرے دل میں بالکل خواہش نہیں ہوتی کہ ان پیسوں سے میں نے کچھ تو کھایا ہوتا۔ تو یہ تربیت حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے کو بچپن سے دیتی رہی، اس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے تو لکھا ہے کہ میرے دل میں مال کی محبت نکل گئی، میرے دل سے مال کی محبت نکل گئی۔ میرے بھائیوں بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے ہوں گے، تو اس میں ایک تو بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سخاوت کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دیتے رہیں۔ نمبر 2 الزیادہ فی رمضان، یہ سخاوت، یہ لوگوں کی مدد کرنا، یہ لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیز دینا، پیسہ وغیرہ دینا، یہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسے حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سخی تھے، رمضان میں بہت ہی زیادہ ہو جاتے تھے۔ وعند الاجتماع بأہل الصلاح، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے رمضان میں زیادہ ملاقاتیں کرنا چاہیے، ان کے پاس زیادہ بیٹھنا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ ہمارے عرب علماء میں، عرب ملکوں میں کتنا اچھا رواج ہے کہ رمضان میں مختلف مسجدوں میں لوگ علماء کو بھیجتے ہیں جو دین کی باتیں بتاتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور شیخ زائد رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑا کمال کیا تھا، ابھی بھی شاید وہ جاری ہے، کہ وہ رمضان میں پورے یو اے میں کئی سو علماء کو خاص یو اے کی حکومت کی طرف سے بلایا جاتا، آنے جانے کا خرچ دیا جاتا، اچھی جگہ انتظام کیا جاتا، اور ان کے بیانات مختلف مسجدوں میں کرائے جاتے، اور ظاہر ہے کہ ان کو بڑے بڑے تحفے تحائف دے کر رخصت کیا جاتا۔ رمضان میں سخاوت زیادہ ہو، رمضان میں سخاوت زیادہ ہو، کہ زیادہ سے زیادہ ہم خرچ کریں۔ ہماری سخاوت رمضان میں کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ بھائی زکوٰۃ تو آپ پر فرض ہے، وہ اسلامی ٹیکس ہے، آپ زکوٰۃ سے زیادہ کر کے بتائیے۔ ہاں مسلمان اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رمضان میں، کیا کرتے ہیں بھائی؟ افطاری کی دعوتیں دیتے ہیں، افطاری کراتے ہیں، ماشاءاللہ پیٹ بھروں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیٹ بھروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ میری بیوی اللہ اس کو جزائے خیر دے، وہ اکثر چڑھتی ہے اور بولتی ہے آپ لوگ پیٹ بھروں کو کیوں کھلاتے ہیں؟ غریبوں کو کھلائیے، جو ایک ایک دانے کا محتاج ہے اس تک پہنچیے۔ یہ بات صحیح بھی ہے، مگر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں غریبوں کو، فاقہ ہونے والوں کو کھانے کھلانے کا حکم دیا ہے، تو اسی کے ساتھ گھر والے اور دوست احباب اور رشتہ دار ان کا بھی حکم دیا ہے، تو یہ بات الگ ہے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ اس میں ہم نیک لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بیٹھیں۔ آج کے زمانے میں آپ کے پاس نیک لوگ آپ کے گھر میں موجود ہیں، گھر میں آپ کے گھر میں ایسے نیک لوگ موجود ہیں
کہ آپ نے اب تک ان کو پہچانا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں اور میں تو انہیں بہت چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کے واقعات پڑھیے تو بس آنکھ سے آنسو نکل جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں تھے، گھر میں بیٹھے ہوئے بڑی مشکل سے کبھی کبھار نکلتے۔ تو لوگوں نے تنگ آ کر کہا کہ حضرت آپ کیوں ہمیشہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آپ کبھی ہم سے نہیں ملتے، ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، میرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو میں تمہارے پاس بیٹھوں تم سے باتیں کروں، یا پھر میں صحابہ کے ساتھ بیٹھوں، تابعی کے ساتھ بیٹھوں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ بیٹھوں۔ لوگوں نے کہا ہم سمجھے نہیں۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو، جو کتابیں ہیں نا میرے پاس، وہ ان کتابوں میں صحابہ کے واقعات ہیں، نبی کے واقعات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، نیک لوگوں کے واقعات ہیں۔ جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں۔ اب میں ان کی باتیں سننا پسند کروں گا یا تم لوگوں کی باتیں؟ کیا خیال ہے؟ ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے، اردو میں، انگلش میں، اس میں کتنی کتابیں ہیں؟ پڑھا ہوگا ہم نے، کتنی دفعے پڑھا؟ 1 دفعے، 2 دفعے، 4 دفعے، 8 دفعے۔ اس کے بعد ہماری وہ دین کی کتابیں الماری کے لیے ہیں، بس الماری میں رکھے رہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ میرے گھر میں دینی کتابیں بھی ہیں۔ آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے گندی کتابیں نہیں رکھی، آپ نے ان کو پڑھا بھی ہے، لیکن بار بار پڑھیں اور خصوصاً رمضان میں پڑھیں۔ اور وہ جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ تو بچپن سے پڑھ رہے ہو، قرآن کا ترجمہ کب پڑھو گے؟ قرآن کی تفسیر کب پڑھو گے؟ تو آج کے زمانے کے مسلمان کے لیے اسلام کا پیغام یہ ہے کہ میرے بھائی، تو قرآن کے الفاظ پڑھ، 1 دفعے پڑھ، مگر باقی سارا ٹائم قرآن کی سمجھنے میں، سمجھانے میں، تفسیر میں گزار، تاکہ دماغ میں یہ بات آئے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ تو ایک بات ہے یہ معلوم ہوئی۔ اس کے بعد امام نووی نے کتنے فائدے بتائے اس حدیث سے، وفیہ زیارت الصلحاء و اہل الخیر۔ اس کے اندر یہ بات بھی آ رہی ہے کہ نیک لوگوں سے ملیں، جو اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، آپ ان سے زیادہ کا ملیں۔ وتکرار ذلک اذا کان المزور لا یکرہ اور مزور، اور بار بار نیک لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اگر، یہ شرط ہے، اگر وہ جس کے پاس آپ جا کے بیٹھ کے بار بار سننا چاہ رہے ہیں اس کو ناپسند نہ ہو، ہے نا؟ ہر شخص کی اپنی اپنی ضروریات ہے۔ اب اگر امت یہ کرے کہ رمضان میں میرے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں، کسی عالم کے گھر میں بیٹھ جائے، صبح دیکھو تو 4-6 آ رہے ہیں، دوپہر دیکھو تو شام کو آ رہے ہیں، ہر گھنٹے میں 2-4 افراد جو پہنچ رہے ہیں، حضرت کچھ نصیحت کیجیے، حضرت قرآن سمجھائیے نا، حضرت یہ کیجیے نا۔ ارے بھائی، حضرت کے بھی بیوی بچے ہیں، حضرت بھی ایک انسان ہے، ان کو بھی اپنی عبادت کرنی ہے، ان کے گھر میں نوکر چاکر نہیں ہے کہ وہ سامان وامان لا کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے کہ جس کے پاس ہم جائیں، جس عالم دین کے پاس جائیں تو اسے تکلیف نہ ہو۔ اور اس کے بعد کیا ہے بات؟ واستحباب الاکثار من القراءۃ فی رمضان، اور رمضان میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ اس حدیث سے سارے فائدے معلوم ہو رہے ہیں۔ وکون افضل من سائر الاذکار، رمضان میں قرآن کا پڑھنا ذکر کرنے میں سب سے افضل ذکر ہے، یہ انہوں نے کہا، بہت صحیح کہا۔ تسبیحات کی پابندی، اذکار کی پابندی، جو بھی ہم کرتے ہیں رمضان میں اور غیر رمضان میں، وہ بہت صحیح ہے، کرنا چاہیے۔ مگر اگر ایک شخص پوچھے کہ میں کیا کروں، میں 5000 دفعے جو ہے تسبیح، تحمید، کلمات کے تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ اور ذکر کے کلمات کو پڑھوں رمضان میں، اس سے کہا جائے گا کہ تم کوئی بھی ذکر 5000 دفعے بھی مت پڑھو اور 500 دفعہ بھی مت پڑھو، جتنا روزانہ نارمل پڑھ دو اتنا پڑھو، باقی جتنا فری ٹائم ملے اس میں قرآن زیادہ پڑھو۔ مگر جب ہم کہتے ہیں میرے بھائی قرآن زیادہ پڑھو، تو کیا ہمارے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی مطلب مت سمجھو؟ یا جب یہ بات بولی جائے کہ فلاں چیز پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھو مگر مت سمجھو؟ تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اذ لو کان لذکر افضل اور مساویًا لفعلہ ہو، کیا بات کہی ہمارے امام نووی نے، اگر رمضان میں ذکر ہی ذکر کرنا وہ سب سے زیادہ افضل ہوتا یا قرآن کے برابر ہوتا، تو یہ دونوں کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کرتے۔ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات دن ذکر میں بیٹھ جاتے تھے، بلکہ قرآن کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوئی ہیں۔ اب جو ہے یہ بات رہ جاتی ہے کہ یہ جو باب ہے
جس میں یہ حدیث آئی ہے اس باب کا ٹائٹل تھا کہ باب بدء الوحی، وحی کیسے شروع ہوئی، اور حدیث اس میں ذکر کی گئی رمضان کی تلاوت کی، عبادت کی، جبریل علیہ السلام کے قرآن کے پڑھانے کی، دونوں کا کنیکشن بتائیے۔ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں کوئی بات ڈالے تو ضرور بتائیے۔ آفتاب بھائی انمیوٹ کیجئے اور بتائیے کہ جو ٹائٹل ہے بخاری شریف کا اور جو حدیث ہے دونوں میں کیا کنیکشن ہے، انمیوٹ کیجئے۔ آپ بہتر جانتے ہیں، ہم شاید نہ بتلا پائیں گے۔ اللہ اکبر، نہیں میرے بھائی، اللہ نے عقل سلیم سب کو دی ہے، اور میں تو صرف یہ اس لیے آپ سے پوچھتا ہوں نوز باللہ، میں کیا ایسا آپ کو کوئی چیلنج کروں؟ نوز باللہ، آپ تو سب میرے بڑے لائق احترام ہیں، فخر ہے مجھے آپ پر۔ میرا مطلب کیا ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ان باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ غور کرنے کی عادت ڈالیں، بس یہ میرا مقصد ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو دیکھیے اس کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کنیکشن جوڑا ہے، ہماری سوچ سے بھی بہت آگے۔ اس لیے بولا جاتا ہے فقہ البخاری فی ابواب البخاری، بخاری کے سمجھنے کا کمال یہ ہے کہ آپ اس کے چیپٹر کو اور جو حدیثیں لکھی ہیں اس کے کنیکشن کو سمجھ لیں، یہ بہت بڑی جیت ہے۔ تو جناب اعلیٰ، اس کو علماء نے یہ کہا، امام بخاری نے ویسے تو باب یہ قائم کیا، چیپٹر یہ لکھا کہ وحی کیسے شروع ہوئی، مگر جب آپ لفظ وحی بولیں گے تو اس وحی کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے بتائیں، اس کو وحی بولتے ہیں؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنائیں، اس کو وحی بولتے ہیں؟ جی نہیں، وحی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا بندے تک پہنچ جانا، اس کو وحی بولتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، کس کے ذریعے پہنچا ہے؟ ماشاء اللہ، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہنچایا۔ چونکہ اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کا نام آیا، اور چونکہ جبریل علیہ السلام کے نام کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سکھاتے تھے؟ قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کیسے آیا؟ وحی کے ذریعے سے آیا۔ اب دیکھیے دو کنیکشن مل گئے، نمبر ایک جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، نمبر دو وہ جو قرآن ہے جو وحی کے ذریعے سے آیا تھا اس کا ذکر ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس چیپٹر میں اس باب میں ذکر کیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، کیسی ذہانت تھی اور کیسا وہ تعلق تھا۔ میرے بھائی بس تقوی جتنا زندگی میں بڑھے گا نا، ذہانت اتنی بڑھے گی، رزق اتنا آئے گا، اور اللہ کی طرف سے انسانوں کے حفاظت کا عجیب و غریب انتظام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ آدم بھائی دعا کر لیں۔ مولانا مجھے جہاں تک یاد ہے کہ آپ نے شاید وعدہ فرمایا تھا کہ ہمارے بھائی شریف صاحب نماز کے بارے میں آج بات ہوگی۔ ابھی بھائی آپ ہی یہ بات کہہ سکتے تھے، اصل میں میں بالکل بھول گیا، اور میں نے معمول کے مطابق بخاری لی، اور جب آپ حضرات قرآن پڑھتے ہیں تو میں اس کی جلدی سے اسٹڈی کر لیتا ہوں، میں اس میں لگ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے درس شروع کیا نا تو مجھے یاد آیا، میں نے سوچا آپ چپ چاپ چلتے رہو، یاد بھی نہ دلاؤ، اور میں ڈر رہا تھا کہ میں پکڑیں گے، انتظار کر رہا تھا اس چیز کا، تو ابھی میں نے پکڑ لیا۔ نہیں انشاءاللہ اگلے سنڈے کو، حالانکہ میں نے وہ سجدہ سہو اور نماز کے بارے میں جو ہے مزید یاد دہانی کے لیے جو ہے تو کتابیں دیکھ لی، کچھ اپنی تیاری کی، مگر جب میں اس میں تھا تو کل میں مختلف کاموں میں لگا ہوا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے سنڈے کی تیاری نہیں کی، تو پھر میں جب بیٹھا تو میں سیدھے بخاری لی، میں نے اس کی تیاری کی، پڑھ لیا، اور اس کو ادھر ادھر سے دیکھا، اور پھر میں آگے چلتا رہا۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کو کر دے حبیب بھائی، آپ نے خیر کی بات یاد دلائی، اگلے میں انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ ضرور۔ اگر اگلی دفعہ مجھے بھول ہونے لگے تو درس کے شروع میں مجھے پکڑ لیجیے۔ نہیں انشاءاللہ کوئی نہیں ایسی بات نہیں، بارک اللہ فیکم۔ چلیے دعا فرما دیجئے، ابھی حکم نہیں نازل ہوا، مانیٹر صاحب چلے۔ اعظم بھائی ریکارڈنگ چل رہی ہے بھائی ابھی بھی۔
ریکارڈنگ کو آٹو پر ڈال کے گئے وہ نہیں وہ کہتے ہیں عربی میں ایک مثال ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو من الحکمہ، عقل مند کا کوئی کام بھی عقل مندی سے خالی نہیں ہوتا ہے. تو ضرور وہ کسی اور نہیں میں ریکارڈنگ پہ ڈال کے نہیں گیا، میں ادھر ہی موجود ہوں. اگر درس ختم ہو گیا تو آپ دعا کریں. جی حکم کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. انشاءاللہ آئندہ سے تعمیل ہوگی. اللہم یا ربنا یا خالقنا یا رازقنا یا مالکنا یا من انزل القرآن علینا یا من اعطانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر نبی والقرآن آخر کتاب وجعلتنا آخر امہ. اللہم اجعل لنا كل الخير. اللہم اننا نشکر لك بأنك عرفتنا نفسك يا ربنا وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إننا آمنا بك وبوحدانيتك وبذاتك وبصفاتك وكل ما أنت أمرتنا به ونهانا عنه يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے اللہ، اس دنیا کے پیدا کرنے والا اللہ، ہر چیز کے بنانے والے اللہ، تو نے ہمیں انسانوں کی سہولت اور ان کی ہر ضرورت کے لیے ہر چیز دے دی. اے اللہ، ہم ہر چیز کا استعمال کرتے ہیں. اے اللہ، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی اور دنیا کی وہ ساری چیزیں عطا کی جو ہمیں ضرورت کی تھی. اے اللہ، ہمیں اپنے جسم کے ہر حصے کا صحیح استعمال کرنا آسان فرما. نافرمانی سے بچا لے، عقل کی نافرمانی، دماغ کی نافرمانی، خیالات کی نافرمانی. اے اللہ، آنکھ کی، ناک کی، کان کی اور دنیا کے جسم کے تمام حصوں کی اے اللہ ایسا غلط استعمال جس میں تیری نافرمانی ہو جائے اور تو ناراض ہو جائے، اس سے ہمیں بچا لے. اے اللہ، تو نے اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا اور ان کے واسطے سے ہم تک پہنچا. اے اللہ، تیرا شکر ہے. نشکرک یا ربنا علی نعمت القرآن، نشکرک یا ربنا علی نعمت الحدیث الشریف صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ، ہم قرآن کے دینے پر تیرا شکر کرتے ہیں اور اللہ تو نے ہمیں حدیثیں دی اور ہم تک پہنچائیں. اے اللہ، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، ہم نے آج کے بیان میں سخاوت کی بات سنی. اے اللہ، ہمیں ایسا سخی بنا کہ تو خوش ہو جائے. اے اللہ، ہمیں ایسا سخی نہ بنا کہ تو ناراض ہو جائے. اے اللہ، ہمیں ہر بات کو اسلام کے مطابق کرنے کی توفیق دے. اے اللہ، تیرے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو درہم اب گھر والوں پر خرچ ہوتا ہے اس میں زیادہ ثواب ہے اس درہم کے مقابلے میں جو جہاد میں اور جو نیک کاموں میں خرچ ہوتا. ایسی سمجھ ہمیں عطا فرما. اے اللہ، اس سمجھ کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غریب کو کھلایا اور یتیموں کا اور پریشان حالوں کی مدد کی اور اللہ کبھی بھی اپنی زبان پر نہ نہیں کہا، ایسی سمجھ ہمیں عطا فرما، ایسی سخاوت ہمیں عطا فرما، للہیت عطا فرما، اخلاص عطا فرما. اے رب العالمین، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا ریویژن اور مذاکرہ کرتے تھے، ہمیں بھی قرآن کا اپنے نیک لوگوں کے ساتھ یا خود بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور کرانا آسان فرما. اے اللہ، ہر دن اور ہر رات اور خصوصاً رمضان میں ہمارے بھی بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں بہنوں کو، ہمارے تمام رشتہ داروں کو، ہمارے تمام پڑوسیوں کو اور ہر وہ مسلمان جو تجھے ایک مانتا ہے اس کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کا پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا آسان فرما. تعلق فرما. اے اللہ، نمازوں کو آباد کرنے والا بنا دے، مسجدوں کو آباد کریں. ہمارے گھر میں ہماری عورتیں گھروں کو نمازوں سے، تلاوت سے، عبادت سے آباد کریں. ایسی نسل، ایسے گھر ہمیں عطا فرما. اے اللہ، ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو قبول فرما. اے اللہ، ہماری بھی دعا قبول فرما. ہمارے تمام بھائی اور بہنیں جو شریک ہوتی ہیں اے اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. ہر بیماری سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ، ان کی نسلوں کی ایمانی بیماریوں سے اور جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اور ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر.